بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹاپک گرامر کا ڈسکس کریں گے، وہ ہے حروف علت، اس کی مکمل تعریف اور مثالوں سے اس کی وضاحت۔ سب سے پہلے فعل معطل کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ فعل معطل کہتے ہیں وہ فعل جس میں حروف علت الف واو اور یا میں سے کوئی حرف موجود ہو۔ جیسے یہاں پر مثال دیکھیے، وعدہ میں واو ہمارے پاس آ گیا حروف علت میں، کانا میں ہمارے پاس الف آ جاتا ہے اور حاشیہ ہمارے پاس یا آ جائے گا۔ وعدہ وعدہ کیا، کانا وہ ہوا اور حاشیہ وہ ڈرا، اس میں واو الف اور یا ہمارے پاس حروف علت میں آ جائیں گے۔ اب عربی میں حروف علت تعداد میں ہوتے ہیں 3 اور یہ ہوتے ہیں الف واو اور یا۔ اب ان کے مزید نام کیا ہو سکتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے حروف علت کو ہم کہتے ہیں مدہ بھی، یعنی کہ حروف مدہ بھی یہ کہلاتے ہیں۔ انہی کو ہم کمزور حروف بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ غائب ہو جاتے ہیں، اور انہیں بیمار حروف یا علیل حروف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی آواز سے نکلتی جیسے کسی بیمار کی ہوتی ہے، اور یہ ایک جماعت کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے سے یہ بدلتے رہتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں مثالوں سے کہ کیسے یہ ایک گروپ کی شکل میں کام کرتے ہوئے، جماعت کی شکل میں کام کرتے ہوئے ایک جگہ سے غائب ہوتے ہیں اور اپنی شکل بھی بدل لیتے ہیں۔ جیسے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں وعدہ، وعدہ میں واو ہے تو مضارع میں یعید یہاں پر یا کی شکل میں آ جائے گا۔ ماضی میں ہمارے پاس آ رہا ہے واجدہ، تو یہاں پر یاجدو کی شکل میں آ جائے گا، یعنی کہ واو جو ہے نا وہ سٹارٹ میں یا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ کانا ہے تو کانا یکون اس کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، پھر کالا ہے تو وہ یقولو کی شکل میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فعل معطل کی قسمیں، تو بیسیکلی اس کی 3 قسمیں آ جاتی ہیں۔ پہلی قسم جو ہمارے پاس آ جاتی ہے جس کو معطل فا یا مثال کہتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حروف علت جو ہے وہ الف واو اور یا، یہ شروع میں یعنی کہ ابتدا یا سٹارٹ میں آ جاتے ہیں، تو ان کو ہم معطل فا یا مثال کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے معطل عین یا اجوف، اس میں حروف علت ہے الف واو اور یا، یہ درمیان میں آئیں گے تو ہم ان کو معطل فا یا اجوف بولیں گے۔ تیسرے نمبر پر معطل لام یا ناقص آ جاتا ہے۔ معطل لام یا ناقص ہم اس صورت میں ہم بولیں گے کہ حروف علت جو ہیں الف واو یا یہ آخر میں آئیں گے، حرف کے لفظ کے آخر میں آ جائیں گے، تو اس صورت میں ہم اس کو بولیں گے معطل لام یا ناقص۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 2 حروف علت الف یا واو ہے ہمارے پاس، وہ ایک ہی لفظ میں اکٹھے آئیں گے تو اسے لفیف ہم بولیں گے۔ جیسے یہاں پر مثالیں دیکھیں، واو قاف اور یا، وقا میں جو ہے نا وہ واو اور یا اکٹھے آ گئے ہمارے پاس۔ اسی کے بعد مضارع میں ہم دیکھتے ہیں یقی میں دیکھتے ہیں تو یا اور پھر قاف کے بعد یا جو ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ دونوں حروف علت میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح ہا یا اور یا، اس میں ہا کے بعد 2 دفعہ یا آ گیا اور اس کے بعد یا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہا کے بعد اور ہا سے پہلے 2 دفعہ یا آیا تو یہ حروف علت میں شمار ہوگا، تو 2 حروف آنے کی وجہ سے یہ لفیف کہلائے گا۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مثال ہے اجوف ہے یا ناقص ہے، یعنی کہ معطل فا، عین اور لام، ان کی استعمال مثالوں سے کیسے سمجھ میں ہمیں مزید اس حوالے سے آ سکتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مثال واوی ہمارے پاس آ رہا ہے جس میں حروف علت میں حرف علت واو آ رہا ہے، وعدہ، واجدہ اور والدہ۔ پھر مثال یائی میں آپ دیکھیں حرف علت یا آغاز میں آ رہا ہے، تو یہ مثالوں سے آپ کو مزید ایک چیز کلیئر ہو جائے گی۔ پھر اجوف، یعنی کہ اجوف میں ہم نے دیکھا تھا اجوف واوی اور یائی میں کہ جو مڈ میں یعنی کہ درمیان میں آئے گا، تو درمیان میں ہم دیکھتے ہیں تو کانا، کاما اور قالا، اور اس طرح یائی میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ مثالیں آ رہی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ناقص واوی اور ناقص یائی، یعنی کہ جو اینڈ پہ ہمارے پاس حروف علت میں الفاظ آ جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مثالیں دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا دعا ہے، بدا ہے، رجا ہے۔ یا کے حوالے سے دیکھا جائے تو رادیہ، حاشیہ اور حافیہ جو ہے نا وہ مثالیں آ جاتی ہیں ناقص کے حوالے سے۔ پھر آگے مختلف الفاظ ہیں اور الفاظ کے ساتھ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، جو ایگزامپلس آ جاتی ہیں قرآن کے حوالے سے، یہ عام جو ہے نا وہ ہم استعمال اس کو کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں وعدہ، وعدہ کیا، واجدہ پایا، اسی طرح باقی ہے، اور قالا ہے، زادہ، حافظہ، واقعہ، رادیہ، تو یہ ساری کیا ہیں ایگزامپلس آ رہی ہیں مختلف الفاظ کے حوالے سے۔
پھر قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف مثالیں آ جاتی ہیں یہ حروف علت کے حوالے سے، جیسے ہم نے سب سے پہلے مثال کے حوالے سے دیکھنا ہے، یعنی کہ وہ حروف علت جو کہ آغاز میں آ جاتے ہیں۔ وعدہ سے ہم دیکھتے ہیں تو وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے۔ اسی طرح دیکھیں آگے مثال اس حوالے سے آ رہی ہے۔ پھر اجوف میں ہم دیکھتے ہیں، اجوف میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مڈ میں یعنی کہ درمیان میں آ جاتا ہے، کانا ہوا انہو کانا توابا، کہ بے شک وہ ہے بہت معاف کرنے والا۔ اسی طرح دیکھیں آگے یہ مثال اس حوالے سے جو ہے نا وہ آ رہی ہے اجوف کی، کہ کیسے درمیان میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناقص کی بھی قرآن میں جو ہے وہ مثال آ رہی ہے حروف علت کے حوالے سے، دعا یعنی کہ طلب کرنا، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس موقع پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ اور ناقص کا ہم نے دیکھا کہ حروف علت جو آخر میں استعمال ہوتے ہیں لفظ کے۔ باقیہ کے حوالے سے بھی یہ دیکھیں یہاں پر باقی رہنا، یہاں پر وہ مثال ہے، اور یہ اگزامپلس آ جاتی ہیں جو قرآن میں استعمال کی گئی ہیں حروف علت کے حوالے سے۔ جی رسپیکٹیو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے حروف علت کو شارٹلی ڈسکس کیا ہے ایگزامپلس کے ساتھ، اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھی ہے اور دیکھا ہے قرآن میں اس کا کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ لیکچر کافی بینیفیشل ہوگا آپ کی اسٹڈیز میں بھی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔